سب سے بڑا مین کوشچن رہتا ہے کہ ہماری ہاؤس جو پیڈ ہوگی کہ ان پیڈ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب ویڈیو۔ اور بیسیکلی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہونے جا رہا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے ابھی MBBS پاس کیا یا ابھی فائنل ایئر میں ہیں یا پھر اپنا NRE پاس کرنے کی تیاری میں لگے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو ہاؤس جاب کے بارے A to Z ساری گائیڈنس دوں گا کہ آپ نے ہاؤس جاب کیسے حاصل کرنی ہے، اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی، اور اس کے دوران آپ کو پے کتنی ملے گی، کون کون سے ہاسپٹلز میں آپ کر سکتے ہو اور کون کون سے سٹیز میں آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا۔ تو یہ ایک ریسرچ بیسڈ ویڈیو ہے، انشاءاللہ اس کا آپ کو کافی زیادہ بینیفٹ ہوگا اگر آپ لوگ اس میں بتائے گئے ہر سٹیپ کو پراپرلی فالو کر لیتے ہو۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی MBBS کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جاتے ہو، تب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور ہمارا نیکسٹ سٹیپ کیا ہو سکتا ہے۔ تب وہ صحیح ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے انٹری لینی ہوتی ہے اپنی ہاؤس جاب میں۔ اب آپ لوگ پاکستان کے جس بھی سٹی میں رہ رہے ہو، لیکن آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ کسی بڑے شہر سے جا کے اپنی ہاؤس جاب کمپلیٹ کرو، لائک لاہور، اسلام آباد، کراچی اور کچھ اور مین سٹیز، ملتان وغیرہ، جہاں پہ بڑے بڑے ہاسپٹلز موجود ہیں۔ تمام سٹوڈنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان بڑے ہاسپٹل سے جا کے اپنی ہاؤس جاب کمپلیٹ کریں، بٹ اب ہر سٹوڈنٹ بڑے ہاسپٹلز اور بڑے شہروں میں جا کر ہاؤس جاب نہیں کر پاتا، اس کی کافی ساری لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہاؤس جاب کی اسپیشلائزیشن سے کہ کن کن سبجیکٹس میں آپ ہاؤس جاب کرتے ہو۔ جب آپ MBBS کمپلیٹ کر لیتے ہو اس وقت آپ کے پاس بیسک سر سے لے کے پاؤں تک باڈی کا تقریباً سارا نالج ہوتا ہے۔ اب اس کے آگے فردر اسپیشلائزیشنز ہیں، لائک اس میں جنرل میڈیسن ہے آپ کی، اس کے ساتھ سرجری ہے، الائیڈ ہیلتھ اینڈ سائنسز ہے، اس کے ساتھ پیڈیاٹکس ہوگی، لائک چائلڈ اسپیشلسٹ جو بنتے ہیں۔ اب یہ ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ آپ نے جو سلیکٹ کرنی ہوتی ہیں، جن میں سے 4 کیٹیگریز کہ کن 4 کیٹیگریز میں رہ کے آپ نے اپنی ہاؤس جاب کمپلیٹ کرنی ہے۔ اس میں جو مینڈیٹری اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں وہ ہیں میڈیسن اور اس کے ساتھ سرجری، یہ دو آپ نے مسٹ کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ چوز کر سکتے ہو کہ آپ نے فارماسیوٹیکل میں جانا ہے یا پھر آپ نے پیڈیاٹکس میں جانا ہے، گائنی میں جانا ہے، جو آپ کا دل کرے آپ ان دو کے علاوہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان کی ترتیب بھی آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے میڈیکل میں جانا ہے یا پہلے سرجری کی ہاؤس جاب کمپلیٹ کرنی ہے۔ تو آپ کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے سب سے پہلے میڈیکل فیلڈ کو کور کرنا ہے، کیونکہ اس میں کافی ساری ٹرمز ہوتی ہیں، کافی ساری ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں جو آپ کو کور ہو جاتی ہیں جب آپ میڈیسن میں جاتے ہیں یا ایمرجنسی وارڈ میں جب آپ کام کرتے ہیں۔ ہر کالج، ہر ہاسپٹل کا ڈیفرنٹ کرائیٹیریا ہوتا ہے۔ کچھ کالجز جسٹ فرسٹ کم اینڈ فرسٹ ٹیک والی کیٹیگری کو اپناتے ہوئے آپ کو ہاؤس جاب آفر کر دیتے ہیں کہ اگر آپ پہلے گئے تھے تو آپ کو ہاؤس جاب مل جائے گی، اگر آپ لیٹ گئے ہیں تو آپ کو ہاؤس جاب نہیں ملے گی۔ بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں ان میں بنتا ہے میرٹ۔ اب میرٹ میں سب سے پہلے پرائورٹائز کیا جاتا ہے جن سٹوڈنٹس نے گورنمنٹ ہاسپٹل سے، گورنمنٹ میڈیکل کالجز سے اپنی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، لائک جنہوں نے پبلک سیکٹر میں رہ کے MBBS کمپلیٹ کی ہوتی ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلے پرائورٹائز ان کو کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ باری آتی ہے پاکستان میں موجود پرائیویٹ سیکٹر سٹوڈنٹس کی۔ اس کے بعد جو تھرڈ نمبر آتا ہے پرائورٹی لسٹ میں وہ ہوتا ہے فورن میڈیکل گریجویٹس کا، جنہوں نے ابروڈ سے یا پاکستان سے ہٹ کے کسی بھی کنٹری سے اپنی MBBS کمپلیٹ کی ہوتی ہے۔ آلموسٹ ہر سال 2 انٹیکس ہر ہاسپٹل ہاؤس جاب کے کرتا ہے، جن میں سے ایک جو انٹیک ہے وہ تقریباً جولائی میں ہوتا ہے اور دوسرا انٹیک تقریباً ستمبر کے آس پاس کر لیا جاتا ہے۔ جو پہلا انٹیک ہوتا ہے اس میں فریش سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی MBBS کی گریجویشن حاصل کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو سپتمبر میں انٹیک ہوتا ہے اس میں موسٹلی ریپیٹڈ سٹوڈنٹس یا جن کا ایک آدھ سبجیکٹ فیل ہو جاتا ہے وہ اپنے سبجیکٹس اور سپلیز کو کور کر کے سپتمبر والی انٹیک میں ہاؤس جاب سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ کسی بھی ہاسپٹل میں آپ اپلائی کریں گے تو آپ کی بنے گی میرٹ لسٹ۔ اب میرٹ لسٹ میں آپ کا اگر نام آ جاتا ہے، لائک فرض کیا ایک ہاسپٹل ہے، کوئی بھی ایک ہاسپٹل آپ لے لیں، ہلٹن ہاسپٹل کو آپ ایز اے ایگزامپل لے لیں، اس میں اب فرض کیا کہ 50 سیٹس ہیں ہاؤس جاب کی، ہاؤس آفیسرز کی، اس میں پرائورٹائز کریں گے۔ وہ سب سے پہلے جن سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہوگا ان میں سے گورنمنٹ والوں کو سلیکٹ کریں گے، دین پرائیویٹ والوں کو۔ اگر اس کے باوجود کوئی وہاں پہ سیٹ بچتی ہے تو وہ فورن میڈیکل سٹوڈنٹس کو گرانٹ کی جاتی ہے۔ لیکن ابھی پاکستان میں سفارش والا نظام کافی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک ریفرنس ہے جو آپ کے ہاسپٹل میں کام کرتا ہو، کسی بڑے ہاسپٹل میں، DHQ میں یا THQ میں یا کسی بھی ٹیچنگ ہاسپٹل میں، تو وہ آپ کے لیے سیٹ ریزرو کروا سکتا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا مین کوشچن رہتا ہے کہ ہماری ہاؤس جو پیڈ ہوگی کہ ان پیڈ۔ اب 2024 میں ایک رول بنایا گیا تھا
جس کے مطابق صرف اور صرف سرکاری پبلک سیکٹر میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو پیڈ ہاؤس جاب ملے گی. اس کے علاوہ جن اسٹوڈنٹس نے پرائیویٹ سیکٹر میں MBBS کمپلیٹ کیا ہے یا جن اسٹوڈنٹس نے اپنی MBBS فورن میڈیکل کالجز سے کی ہے, یعنی کہ کرغزستان, قزاقستان, رشیا, چائنا اور اینی ادر کنٹری ایکسپٹ پاکستان, تو آپ کو ان پیڈ ہاؤس جاب کرنا پڑے گی. بٹ اس کے باوجود بھی سم ہاؤ چانسز ہوتے ہیں کہ کسی ہاسپٹل میں پیڈ سلیکشن والی سیٹس بھی خالی رہ جائیں, ان میں آپ لیٹ اپلائی کر کے وہ سیٹ حاصل کر سکتے ہیں جو خالی بچی پڑی ہے, تو وہ بائی چانس ہوتا ہے یا 1000 میں سے کوئی ایک آدھ بچے کو پیڈ سروس مل پاتی ہے. سفارش کا نظام اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر سرکاری ہاسپٹل کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ ٹائپ ہوتا ہے یا ہاسٹل آپ کہہ لیں, جس میں PG انٹرنشپ والے اسٹوڈنٹس اور جو ریزیڈنٹس ہوتے ہیں وہ سارے اس ہاسٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں. اس کی کنڈیشن تھوڑی نارمل ہوتی ہے کیونکہ سرکاری ہاسپٹلز کافی عرصے سے چل رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ مینٹیننس تھوڑی کم ہوتی ہے پرائیویٹ کی نسبت, اس وجہ سے ان کی کنڈیشن تو بری ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو ہاسپٹل کے اندر ہی ایک ہاسٹل مل جاتا ہے جہاں پہ آپ آسانی سے رہ سکتے ہو اور فوراً آپ ڈیوٹیز پہ آ جا سکتے ہو, اسپیشلی ایمرجنسی ڈیوٹیز پہ. جب آپ کو ایمرجنسی کال آتی ہے اور آپ کو پاک کے ہاسپٹل پہنچنا پڑتا ہے تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کافی بینیفٹ رہتا ہے اگر وہ ہاسٹل کے اندر رہ رہے ہو. لیکن ابھی سسٹم یہ ہے کہ اتنی زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے جو ریزیڈنٹس ہیں یا جو PG فیلوشپ کر رہے ہوتے ہیں ان تمام کی اتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ اگر فرسٹ فریشر ہیں وہاں پہ ہاؤس جاب کرنے کے ہیں تو مشکل ہے کہ آپ کو وہاں پہ اسپیس ملے رہنے کے لیے. لیکن جیسے جیسے آپ وہاں پہ تھوڑا اولڈ ہونے لگتے ہو, آپ کے ریلیشن شپس ڈیولپ ہوتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کو موسٹ چانسز ہیں کہ آپ کو وہاں پہ روم ایزلی مل جائے. اور ایک اور بات جو میں نے آپ کو بولی کہ آپ لوگ بڑے سٹیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ لاہور جائیں, اسلام آباد, کراچی یا بڑے بڑے ملتان, اس طرح کے بڑے سٹیز میں جا کے آپ ہاؤس جاب کریں, وہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے. کیونکہ اس میں ایک پازیٹیو پوائنٹ یہ ملتا ہے آپ کو, کیونکہ آپ نے ہاؤس جاب کے فوراً بعد کسی نہ کسی ایگزام کی تیاری کرنی ہوتی ہے, لائک NRE ہو گیا, یا پھر آپ سٹیپس کی تیاری کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لائک USMLE, PLAB اور اینی ادر کنٹری, کوئی بھی ایگزام جن کی آلریڈی ساری کی ساری ویڈیوز میں نے اپنے YouTube چینل پر اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں, وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہو. اور اگر آپ کو ان کے بارے انفارمیشن چاہیے تو ہوتا کیا ہے کہ بڑے شہروں میں آسانی سے آپ کو کوچنگ سینٹرز, اکیڈمیز اور ٹیوشن سینٹرز مل جاتے ہیں جہاں پہ آپ ان بڑے بڑے ایگزامز کی تیاری آسانی سے کر سکتے ہو. ہاؤس جاب سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ نے کچھ چیزیں اپنی ریوائز کرنی ہیں جو آپ کے نالج میں اضافہ کریں گی, اور وہاں پہ جو آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کی سرپرستی میں آپ کام کر رہے ہوتے ہو, ان کے سامنے آپ کی ویلیو پلس کریں گی. لائک آپ نے کچھ ٹرمینالوجیز یاد کرنی ہے, لائک ڈسفیجیا ہو گیا, اس کے بعد میٹیوری ہو گیا, ہائپر ٹینشن ہوگی, پائریکسی ہو گیا, لائک اس طرح کی ٹرمینالوجیز جو ٹرمز ہیں جن کے پیچھے ایک بڑی سائنس چھپی ہوتی ہے, اس طرح کی ٹرمینالوجی آپ نے یاد رکھنی ہے. کیونکہ جب پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا, ڈاکٹر بولے گا کہ اس کا ڈائگنوز بتاؤ, تو آپ نے ان ٹرمینالوجیز میں بتانا ہے. لائک ڈسفیجیا, اس کو سویلنگ میں پرابلم ہے, اس کے ساتھ میٹیوریا, اس کے اس طرح کر کے یہ سمپٹمز ہوتے ہیں جن کی آپ ٹرمینالوجیز آپ نے یاد رکھنی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جب سرجری میں کام کرنا ہے تو آپ کو اکوپمنٹس کے نام اچھے سے آنے چاہیے. آپ نے جب ایمرجنسی میں کام کرنا ہے آپ کو پتا ہو کہ یہ کون سی مشین ہے, یہ ECG ہے, یہ الٹرا ساؤنڈ ہے, یہ ایکو کارڈیوگرافی, ہر مشین کا آپ کو نام آنا چاہیے, اکوپمنٹس کے یوزز آنے چاہیے کہ اس اکوپمنٹ کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے. تو یہ تھی کچھ ہاؤس جاب کے حوالے سے پازیٹیو اور ریسرچ بیسڈ ڈیٹیل. انشاءاللہ آپ کو اس کا کافی زیادہ بینیفٹ ہوا ہوگا. اور آپ کے فی الحال بھی کوئی کویسچنز باقی رہ گئے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو. پروفائل میں میرا انسٹاگرام اور ڈیفرنٹ سوشل میڈیاز کے لنک دیے گئے ہیں, آپ وہاں پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو. اور کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی بھی کوئری بچتی ہے تو آپ مجھ سے ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہو. امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر تو اچھی لگی ہے تو لائک, کمنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولو. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.